تو نبی اور رسول کو 30 مردوں کی ڈنگی ڈنگی کرنے کی طاقت کیوں چاہیے؟ طاقت کیوں چاہیے نا، تو طاقت مل بھی جائے یا طاقت کی کوئی خواہش بھی رکھے تو اس میں کیا ہے؟ غلط ہے نا. تو وہ تو پھر ایسا لگے گا کہ وہ ٹھرکی انسان ہے. اس کو 30 لوگوں کو ڈنگی ڈنگی کرنے کی پاور اگر دے رہا ہے کوئی, تو دیٹ مینس ہی از اے ٹھرکی پرسن. نہیں تم لوگ ایک دم ابھی کا ایک دم ٹائم لے کے سوچ لے رہے, تو ویسا تم لوگ لاجک لگا رہے گا ایک انسان ایک 30 جن کی طاقت کیوں مانگ رہا ہے, لیکن یہ ایکچوئل میں غلط بتا. پاز کرتے ہیں. نبی کو یہ 30 مردوں کی طاقت دی گئی تھی, یہ سیکشل طاقت تھی, رائٹ؟ یہ مردانہ طاقت نہیں تھی, یہ لڑائی کی طاقت نہیں تھی. تو لہٰذا ذرا طاقت کو سمجھے کہ کون سی والی ہے, جمع کی طاقت ہے. تو اب دوبارہ سوچیں کہ ایک نبی کو جمع کے لیے 30 مردوں کی طاقت کیوں دی گئی؟ دی گئی ہے, تم لوگ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دم ملج گئی ہے. نہیں ملی نا, ملی یا نہیں بھی ملی تو اس میں مطلب مل بھی سوال جائے یہ ہے کہ کیوں ملی, سوال یہ ہے کہ کیوں ملی, انسانیت کے لیے کیا فائدہ ہے, خواہش بھی کر رہا ہے, تو مطلب اس میں وہ چیز مطلب غلط نہیں ہے نا, ایکچوئل میں غلط نہیں آ رہی نا. نہیں غلط ہونا صحیح سوال ہی نہیں ہے, یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ نبی کو 30 مردوں طاقت دینے کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام کو کیا مل گیا کہ نبی کا ٹھلا 30 مردوں کی طاقت جتنا ہو؟ اسلام کو کیا فائدہ ہے اس چیز سے؟ 30 طاقت کچھ ایکچوئل رانگ رہتا تو سمجھ میں آتا تھا بھائی, ایکچوئل رانگ نہیں ہے نا, کوئی کسی کو نقصان تھوڑی نہ پہنچا دیا مل گیا تو. یار نقصان کو چھوڑیں, نقصان فائدہ کو چھوڑیں, میں تو نقصان فائدے پہ بات نہیں کرتا ہوں, مجھے پرواہ نہیں ہے نقصان فائدے کی. میرا سوال سمپل یہ ہے کہ ایک نبی جس کا کام ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا, مجھے بتائیں کہ وہ اس نے اپنے ذکر سے لڑکی کے فرج میں ڈالنا تھا یا اپنے منہ سے لڑکیوں کے کانوں میں ڈالنا تھا؟ تو پھر میرے سوال کا جواب دے دیں. میں اس لیے عربی کا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ لوگوں کو برا نہ لگے اور آپ کو بھی برا نہ لگے. کیا اسلام کا پیغام محمد نے اپنے ذکر سے, ذکر اور رجال سے عورت کے فرج میں ڈالنا تھا یا اپنے الفاظ سے لوگوں کے کانوں میں ڈالنا تھا؟ جنہوں نے قرآن حدیث دیا ان کا ہر ایک چیز صحیح ہے, صحیح مان لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا جنہوں نے قرآن حدیث دیا ان کا ہر ایک چیز صحیح ہے. صحیح ہے, میں نے کب کیا غلط ہے؟ میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ 30 مردوں کا سیکشل طاقت دینے سے اسلام کو فائدہ کیا ہے, یہ بتائیں. فائدہ نقصان تو وہ تو فیوچر میں پتہ چل جائے گا. فیوچر بھی آ گیا بھائی, 1400 سال گزر کے بھائی, فیوچر پاسٹ ہو گیا. اب فیوچر جو ہے نا اسلام کا وہ پاسٹ ہے, فیوچر نہیں ہے. 1400 سال گزر چکے ہیں. سو سوال سمپل ہے, بہت ٹائم آگے بڑھے گا وہ پورا اسلام ہو جائے گا نا, فائدہ ہو گیا نا. نہیں نا, ارے محمد کے ٹائم میں محمد کو 30 مردوں کا سیکشل دینے کا فائدہ کیا تھا اسلام کو, وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. کوئی ایک فائدہ بتا دے. 14 سال گزر چکے ہیں, فیوچر پاسٹ ہو چکا ہے, اب وہ بتائیں. کیونکہ محمد کی جو ٹھلا تھا, ذکر تھا, سوری مائی بیڈ, عربی کا لفظ یوز کرتے ہیں. محمد کا جو ذکر تھا اس ٹائم پہ ذرا بھی اسلام پھیلا نہیں تھا, وہ حساب سے مانگ رہے. میں پوچھ رہا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں, محمد کا جو ذکر تھا اس کے اندر سے جو پانی نکلتا تھا اس میں طاقت نہیں تھا, بچہ نہیں پیدا کر سکتا تھا وہ, ٹھیک ہے. تو جب وہ بچہ بھی نہیں پیدا کر سکتا اور اسلامک جہادی بھی نہیں کریٹ کر سکتا, تو صرف اس کے ذکر کو مینار پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی ہر دفعہ؟ یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. یا ساحل, انڈیا میں مینار پاکستان تو ہوتا نہیں, انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ مینار ہے اونچا سا, اس کو قطب مینار. ہاں, تھینک یو سو ویری مچ. مجھے یہ بتائیے کہ محمد کے ذکر کو قطب مینار کی طرح ہر دفعہ مینار بنانے کا کیا فائدہ ہے اگر اس کے پانی کے اندر سے بھی بچہ نہیں پیدا ہو سکتا؟ فائدہ کیا ہے اسلام کو, کیا فائدہ ملے گا؟ تو طاقت مل جائے گی تو ہوئے گا نا پیدا بچہ. نہیں نا ملا نا, صرف وہ قطب مینار کی طرح کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ ٹک 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 کر کے ختم ہو جاتا تھا, اور پھر قطب مینار کی طرح کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ ٹک ٹک کر کے ختم کر دیتا تھا, پھر قطب مینار کی طرح کھڑا ہو جاتا تھا. اور بات یہ ہے کہ وہ پانی اس کے اندر سے نکلتا تھا وہ بلینکس تھی. گولی چلاتے نا, گولی چلاتے گولی, اور بعض گولی ہوتی ہے بلینکس, اس کے اندر بلٹ نہیں ہوتی, صرف بارود ہوتا ہے اور آگے بلینک ہوتا ہے, اسے ہم بلینکس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ گولی چلتی تھی تھا مگر اندر سے بلینک نکلتی تھی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک بات, ایک لطیفہ یاد آ گیا اس بات مجھے.
ایک بندہ تھا, ٹھیک ہے, اس کے پاس بندوق تھی, اس بندوق میں اس کے پاس گولیاں بھی تھیں, لیکن جو گولیاں تھیں نا وہ بلینکس تھیں. بلینکس مینز اس کے اندر گولی نہیں ہے, صرف بارود ہے اور کچھ نہیں ہے. تو وہ جنگل میں جا رہا تھا, سامنے سے شیر آ گیا, اس نے اپنی بندوق پکڑی, اس کے اندر گولیاں ہیں, بلینکس ہیں, انہیں گولی چلائی, ٹھا, مگر شیر مر گیا. اب بتاؤ شیر کیسے مرا؟ گولی سے. لیکن بندوق کی گولی میں تو بلینک ہے, صرف آواز پیدا کرتی ہے, گولی نہیں ہے اس کے آگے. اب بتاؤ شیر کیسے مرا؟ شیر آواز سے مر گیا. آواز سے شیر نہیں مر سکتا, گولی کی آواز سے شیر. کبھی دنیا میں سوچا کبھی گولی کی آواز سے کوئی شیر مرا ہو؟ شیر نہیں مارا, شیر نہیں مارا. نہیں, شیر مر گیا تھا, شیر کا خون بھی نکل رہا ہے. اب بتاؤ شیر کیسے مرا؟ پتا نہیں شیر تو ایسا. کسی دوسرے کی گولی سے. اسی طریقے سے محمد کے پاس 11 بیویاں, لیکن اس کی غلام لڑکی میں سے ابراہیم پیدا ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ کسی دوسرے کی گولی سے. ہاں تو ہے نا طلاق, یہ دوسرے سے شادی کرنے کا ہے نا. یار بھائی کو سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ بولے بھائی اوپر سے نکل بولے گیا یار. بھائی یہ ہم لوگ کیسا ہے معلوم, جو مسئلہ نہیں معلوم ہے نا اس کو ہم لوگ خود اختیار کر لیتے ہیں, اور پھر جو 99% ہے نا اسلام کا وہ بیچارہ لیتے ہیں. معصوم. سر اس میں سکونت اختیار کرنے کی بات نہیں تھی, یہ ایک لاجیکل بات تھی, وہ آپ کے اوپر سے گزر گئی. تھوڑا سا اگر جوک آپ نے سمجھا ہی نہیں بھائی. مدرسے کے علاوہ کچھ اور بھی علم حاصل کیا ہوتا تو آپ کو سمجھ آ جاتی. نہیں, ہم لوگ اسلام کو دوسرے ریلیجن سے صحیح مانتے ہیں نا, اس لیے اسلام صحیح ہے, ختم. ہاں صحیح ہے. ساحل میری طرف سے ڈن ہو گیا یار. ماریا کپتیا بلینکس لے رہی تھی باقی ساری 11 عورتوں کی طرح, 11 بیویوں کی طرح, مگر ماریا کپتیا میں بچہ مر گیا. بن گیا کرسچن, کیسے بن یہودی, گیا؟ ہندو, بدھزم, ایتھیسٹ سے سچا مذہب اسلام. کرسچن, یہودی, ہندو, ہاں سب بدھزم برے, سے سچا مذہب سب اسلام. برے ہیں یار, سب برے. اچھا تو مہابور کا پتا ہے مہابور کون تھا؟ کرسچن, یہودی, ہندو, بدھزم, ایتھیسٹ سے سچا مذہب اسلام. ہاں وہ بالکل بھائی, میں مانتا ہوں سچا بھائی, مان گیا بھائی. ہاں تو پھر کیوں بھائی, ہاں ایک ریلیجن سچا ہوگا بھائی, تو ڈاؤٹ ہاں ایک ایک بالکل نکالنے کا کچھ مطلب نہیں ہے, ایک ریلیجن ضرور سچا ہوگا اس زمین پر. بالکل. لیکن وہ جو سچا ریلیجن ہے نا, وہ انتہائی شیطانی سچا ریلیجن ہے. میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ وہ سچا ریلیجن ہے, لیکن شیطانی سچا ریلیجن ہے. ارے بھائی, جب دوسرے سب غلط ہے تو ایک اسلامی سچا ہوا ہے نا. ہاں نا, وہ شیطانی طور پہ سچا ہے نا, میں مانتا ہوں اس چیز کو. سچا مطلب سچا, شیطانی سچا نہیں ہوتا. ہاں سچا مذہب ہے, شیطانی طور پہ پکا سچا مذہب ہے. سچا مطلب سچا ہوتا ہے, شیطانی نہیں ہوتا. ہاں شیطانی سچا قرآن میں آتا نہیں, شیطان بھی سچ بولتا. شیطان ابلیس بن چکا لیکن ابھی. ابلیس نے قرآن میں ستیہ نہیں بولا تھا. ابلیس جب تھا فرشتہ تبھی تھا, ابھی لیکن بن نہیں, چکا جب نا. اللہ نے اس کو شیطان بنایا, ٹھیک ہے, اللہ نے کہا تو نے تکبر کیوں کیا, کہ جس بندے کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا, تو نے تکبر کیا. ٹھیک ہے, تو شیطان نے کہا مجھے مہلت دے. قرآن چیپٹر نمبر 7 کیا کہتا ہے, مجھے مہلت دے, تو مجھے ٹائم دے, میں تیرے ہر بندے کو بہکاؤں گا. کیا یہ شیطان نے ستیہ نہیں بولا تھا؟ ہر بندے کو بہکا ہوگا, لیکن آج کی تاریخ میں بھی وہ نیک کو نہیں بہکا پا رہا ہے, ولی لوگ کو نہیں بہکا ارے پا رہا ہے بھائی, آج یہ بھی. بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں ہر بندے کو بہکاؤں گا, چاہے نیک ہو یا بد ہو, وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. ہاں کرتا ہے, لیکن ہر ایک کوئی بات نہیں ختم. بہکتا تو نا. بیسیکلی, ارے صبر کرنا یار, تو بیسیکلی بات کیا ہو رہی ہے, اس نے ستیہ بولا تھا نا, سب کو بہکائے گا. ہاں بات ختم. تو شیطان تو قرآن میں ستیہ بولتا ہے, تو شیطان کو ستیہ مانتے ہو؟ شیطان کو اس وقت ستیہ ماننے تھے جب اس نے وہ بات بولا تھا. کس نے کہا کہ اس وقت ستیہ ماننے تھے؟ نہیں, شیطان ستیہ بولتا تو ستیہ مانتے ہو. اسی طرح قرآن اور اسلام 100% ستیہ ہے شیطانی طور پہ. جس طرح قرآن میں شیطان ستیہ بولتا ہے, اسی طرح قرآن میں اللہ بھی ستیہ بولتا ہے, لیکن شیطانی طور پہ. ستیہ اور شیطان ایک نہیں ہو سکتا. ہے نا, مجھے ثابت کر دو شیطان کی آیت جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے ستیہ ہے کہ نہیں. وہ ستیہ ہے, لیکن وہ شیطان کا کلام نہیں تو ہے نا پورا. شیطان نے ستیہ بولا کہ نہیں بولا؟ اللہ سے بات کر رہا ہے, شیطان کا کلام ہے obviously, اور کس کا, میرے پیو کا کلام ہے, تیرے پیو کا کلام ہے. جب قرآن میں اللہ بول رہے شیطان نے میرے کو بولا یہ بات, تو اللہ جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ شیطان نے کچھ اور بولا تھا, اللہ نے کچھ اور لکھ دیا, اللہ جھوٹ ہے کیا؟ وہ طاقت بھی اللہ کی طرف سے ملی جو اس کو ستیہ بول رہا ہے. نہیں, جس سے مرضی ملی. اچھا چلو اب طاقت بات کرتے ہیں.
مجھے بتاؤ شیطان کو اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہاں بنایا. بات ختم. پیسہ ہضم. تو شیطان بھی ستیہ بولتا ہے نا. چلو ایک اور کام کرتا ہوں, مجھے قرآن کے اندر شیطان کا ایک جھوٹ دکھاؤ کہ اس نے کیا بولا قرآن کے اندر جھوٹ. یہ مت دکھانا کہ یہ ایسا. سنو میں کلیئر کر دوں اپنی اسٹیٹمنٹ, کیونکہ مجھے پتا ہے ہماری سنو اکبر سنو, اصل میں کچھ ہمارے لوگ جو ہے نا ہماری اسٹیٹمنٹ کو پکڑتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پکڑ کے اس کے اوپر شارٹس بناتے ہیں اور ہمیں سو کالڈ اسٹوپڈ ایڈیوٹک چیلنج دیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو میں کلیئر کر دوں اپنی اسٹیٹمنٹ. قرآن میں آپ نے دکھانا ہے کہ شیطان کے الفاظ میں شیطان نے جھوٹ کیا بولا ہے. مجھے یہ نہیں دکھانا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں. ایکسکیوز می, یہ نہیں کہنا اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں. آپ نے یہ دکھانا ہے کہ شیطان نے قرآن میں جتنے بھی الفاظ ہیں جو کہ شیطان کے ہیں, جو شیطان کہہ رہا ہے, وہ ان میں سے کون سے اسٹیٹمنٹ ہے قرآن میں جو جھوٹ ہے آج تک. کہنے کا مطلب یہ ہے نا شیطان نے جو بولا وہ کر رہا ہے, وہ یہ ہے نا, ایسا کہنے کا مطلب ہے نا. شیطان نے جو بھی قرآن میں بولا ستیہ بولا نا. ستیہ وہ ایک ہی جملہ بولا نا کہ میں ایسا کروں گا. تو شیطان کے ملٹیپل جملے ہیں قرآن کے اندر. اگر آپ کو نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں, اس وقت ہم لاجیکل آرگیومنٹ اور بات کر رہے ہیں. قرآن میں شیطان کے جتنے بھی جملے ہیں جو اس نے ستیہ بولے ہیں نا, ہاں بالکل. اسلام کا لاجک میں 1.8 ملین مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن میں سے مجھے شیطان کے الفاظ نکال کے دکھائیں جو ستیہ نہ ہو. قرآن میں سے مجھے شیطان کا وہ اسٹیٹمنٹ نکال کے دکھائیں جو ستیہ نہ ہو. تو اگر قرآن میں شیطان بھی ستیہ بول رہا ہے تو اللہ بھی اگر ستیہ بول رہا ہے, دونوں ہی ہم کہہ رہے ہیں شیطانی ہے, تو بات ختم. مسئلہ کیا ہے؟